نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، شمائل ترمذی کے سبق نمبر 52 کے ساتھ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ ہمارا آج کا سبق صفحہ نمبر 243 سے 245 تک ہے۔ اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ ناظرین کرام، ہمارا سبق حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عبادات کا چل رہا ہے۔ آج کا سبق ہم حدیث نمبر 22 سے شروع کریں گے۔ حدیث نمبر 22 کے ترجمہ کا مفہوم ہے، حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے یہ مروی ہے کہ میں نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے 8 رکعتیں یاد کی ہیں، 2 ظہر سے قبل، 2 ظہر کے بعد، 2 مغرب کے بعد، 2 عشاء کے بعد۔ مجھے میری بہن حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا نے صبح کی 2 رکعتوں کی بھی خبر دی ہے، جن کو میں نے نہیں دیکھا تھا۔ فائدہ: یہ 2 رکعتیں چونکہ ہمیشہ گھر میں ہی پڑھی جاتی تھیں اور صبح کا وقت زیادہ تر حاضر باشی کا نہیں، اس لیے ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کا یہ کہنا کچھ مستعبد نہیں۔ بعض علماء کہتے ہیں کہ نہ دیکھنے کا یہ مطلب ہے کہ اس وقت نہیں دیکھا تھا جس وقت حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا نے خبر دی تھی، اس کے بعد دیکھنے کی نوبت آئی، اس لیے کہ بعض روایات سے حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کا اپنا مشاہدہ بھی ان سنتوں کے متعلق معلوم ہوتا ہے۔ تمام سنتوں میں صبح کی سنتیں سب سے زیادہ مؤکد ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ بھی ان کی تاکید اور اہتمام کثرت سے نقل کیا گیا ہے، اسی وجہ سے بعض علماء نے ان کو واجب بتایا ہے، اسی وجہ سے ان کا بہت زیادہ اہتمام چاہیے۔ حدیث نمبر 23۔ حدیث نمبر 23 کے ترجمہ کا مفہوم ہے، حضرت عبداللہ بن شقیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نماز علاوہ فرض کے متعلق سوال کیا تو انہوں نے 2 رکعت ظہر سے قبل اور 2 ظہر کے بعد اور 2 مغرب کے بعد اور 2 عشاء کے بعد اور 2 صبح کی نماز سے قبل بتلائیں۔ اس میں بجز ظہر کے قبل کی 2 سنتوں کے علاوہ باقی میں حنفیہ کا اتفاق ہے۔ ظہر کی سنت حنفیہ کا نزدیک 4 رکعت ہیں، چنانچہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی حدیث کے ذیل میں وضاحت سے گزر چکا ہے۔ بخاری شریف میں خود حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت سے نقل کیا گیا ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ظہر سے قبل 4 رکعت اور صبح سے قبل 2 رکعت نہیں چھوڑتے تھے، یعنی ہمیشہ پڑھتے تھے، اس لیے اس کو کبھی کسی ضرورت پر حمل کریں گے۔ حدیث نمبر 24۔ حدیث نمبر 24 کے ترجمہ کا مفہوم ہے، حضرت عاصم بن زمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ہم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نماز علاوہ فرض کے متعلق استفسار کیا، جن کو آپ دن میں پڑھتے تھے۔ رات کی نوافل یعنی تہجد وغیرہ ان کو پہلے سے معلوم ہوں گی۔ تہجد کی روایات بالخصوص کثرت سے منقول اور مشہور ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ تم اس کی طاقت کہاں رکھ سکتے ہو، یعنی جس اہتمام و انتظام اور خشوع و خضوع سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھتے تھے وہ کہاں ہو سکتا ہے۔ اس سے مقصود تنبیہ تھی کہ محض سوال اور تحقیق سے کیا فائدہ جب تک عمل کی سعی نہ ہو۔ ہم نے عرض کیا کہ جو طاقت رکھ سکتا ہوگا وہ پڑھے گا اور جو طاقت نہیں رکھے گا وہ معلوم کر لے گا تاکہ دوسروں کو بتلا سکے اور خود عمل کرنے کی کوشش کرے۔ اس پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ صبح کے وقت جب آفتاب آسمان پر اتنا اوپر چڑھ جاتا جتنا اوپر عصر کی نماز کے وقت ہوتا ہے، اس وقت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم 2 رکعت صلاۃ الاشراق پڑھتے تھے، اور جب مشرق کی طرف اس قدر اوپر ہو جاتا جس قدر ظہر کی نماز کے وقت مغرب کی طرف ہوتا ہے تو اس وقت 4 رکعت چاشت کی نماز، جس کا مفصل بیان دوسرے باب میں آ رہا ہے، پڑھتے تھے۔ ظہر سے قبل 4 رکعت پڑھتے تھے اور ظہر کے بعد 2 رکعت، یہ 6 رکعتیں سنت موقدہ ہیں، اور عصر سے قبل 4 رکعت پڑھتے تھے۔ 4 رکعت کے درمیان بیٹھ کر ملائکہ مقربین اور انبیاء و مومنین پر سلام بھیجتے تھے۔ فائدہ: اس سے اتحیات بھی مراد ہو سکتی ہے کہ اس میں السلام علیکہ ایھا النبی ہوتا ہے۔ اس صورت میں حدیث میں جہاں جہاں 4 رکعت بیان کیے گئے ہیں سب کو شامل ہے، اور یہ بھی ممکن ہے کہ اس سے 2 رکعت پر سلام پھیرنا مراد ہو
تو مقصود یہ ہے کہ ان 4 رکعتوں میں جو عصر سے قبل پڑھی جاتی ہیں 2 پر سلام پھیر دیتے تھے۔ عصر کی نوافل 2 رکعت اور 4 رکعت دونوں طرح سے ثابت ہیں۔ خود حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے بھی دونوں روایتیں ہیں۔ وما علینا الا البلاغ المبین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین خاتم النبیین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ جزاکم اللہ خیر و احسن الجزاء۔ ناظرین کرام، اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو براہ مہربانی ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ہماری ویڈیوز کو لائک کریں اور اپنے دوستوں سے شیئر کریں۔ جزاکم اللہ خیر و احسن الجزاء۔